السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو آج کا ٹاپک ہے کفایت شعاری، جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال و دولت کو عقل مندی سے سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا نام کفایت شعاری ہے۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے جس پر عمل کرنے والا شخص کبھی مفلس یا محتاج نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پیسے کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے آتا ہے اسراف۔ روپے کو بغیر سوچے سمجھے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ یہ ایک عیب ہے۔ مثل مشہور ہے کہ فضول خرچی سے تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسی بری عادت کا شکار رہنے والے لوگ بہت جلد مفلس ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی فضول خرچی کی عادت کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمانے کی چکی اسے دے گی پیس، زمانے کی چکی اسے دے گی پیس، کہ آمد ہو 19 اور خرچ 20۔ زبردست۔ بہتر طرز زندگی۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کفایت شعاری ہے۔ جس طرح اسراف بری چیز ہے، اس طرح اسلام میں کنجوسی کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو انسان کو اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسے جائز ضروریات پر ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ جن کی ماہانہ آمدنی صرف 10-15 ہزار ہوتی ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی پرورش اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور جن کی ماہوار آمدنی 40-50 ہزار ہوتی ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا اور وہ مقروض رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کفایت شعاری سے کام لیتا ہے اور دوسرا فضول خرچ ہے۔ مناسب معیار۔ آپ کو کوئی شخص اپنی کم آمدنی کا شاکی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی زندگی کا معیار اپنی آمدنی سے زیادہ بلند کر رکھا ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ انسان کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، لہذا اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کا مناسب معیار مقرر کرے اور پھر اس کے مطابق کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے اخراجات کرے۔ ایسی ضروریات کو لامحدود بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قباحت کا نتیجہ انتہائی برا ہے۔ بقول شاعر کہ گر ضرورت کوئی لاحق ہو تو بازار میں جا، گر ضرورت کوئی لاحق ہو تو بازار میں جا، کر نہ بازار میں تو جا کے ضرورت پیدا۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آیا اس چیز کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر گزارا ہو سکتا ہے تو ایسی خریداری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ پر بے دریغ اخراجات۔ اکثر لوگ شادی بیاہ کے اخراجات میں کفایت شعاری سے کام نہیں لیتے، فضول رسموں پر روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اور جھوٹی عزت کی خاطر قرض بھی لے لیتے ہیں۔ ایسی حرکت انہیں بعد ازاں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبے چلے جاتے ہیں۔ زندگی آرام و سکون سے بسر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کفایت شعاری اختیار کرے۔ میانہ روی۔ گھر کو جنت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ کفایت شعاری اور اعتدال سے خرچ کرنے والی عورت گھر کی زینت ہے۔ عورتوں کا فرض ہے کہ وہ ایک اچھے وزیر کی طرح اپنے شوہر کی کمائی کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور کفایت شعاری اختیار کر کے شوہر کے دل میں اعمال صالحہ کا بیج بوئیں۔ جو عورت کفایت شعاری کے اصول کی پابند نہیں، اس کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ دینا گویا چھلنی میں پانی ڈالنا ہے۔ تمام تر خوش قسمتی اور پرسکون زندگی کا دار و مدار کفایت شعاری پر ہے۔ ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس اصول پر عمل کرے اور ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم بچائے تاکہ مشکل میں کام آئے۔ شعر ہے آخر میں کہ ملے گا جو تھیلی میں ڈالو گے تم، ملے گا جو تھیلی میں ڈالو گے تم، نہ ڈالا تو پھر کیا نکالو گے تم۔ تو دوستو آج کا یہ ٹاپک تھا جس پہ کوئی 2-4 موضوع جو ہے نا آپ کو بتائے کہ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے، اسراف کیا ہوتا ہے، بہتر طرز زندگی ہم کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، نہیں گزارنی چاہیے، مناسب معیار کیا رکھنا چاہیے، شادی بیاہ پہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے شادی بیاہ پہ جو ہم کرتے ہیں، جس طرح ہمارے خرچے ہوتے ہیں، ہر بندے کی جو ہے نا کوشش ہوتی کہ میں ہر دوسرے کہ بندے سے اچھا نظر آؤں،
تو اب یہ کہ ایک بندے کی آمدنی جو ہے نا لاکھوں کے حساب سے ہے اور ایک بندے کی آمدنی 40-50 ہزار ہے یا 20 ہزار ہے. ابھی وہ 20-30-40-50 ہزار والا کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. اس کو انا کا مسئلہ بنا کے جناب جو ہے نا اس کے مقابلے کے کپڑے خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور جو چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے, گاڑی رینٹ پہ لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو دوستو بات یہ کہ جب ہم کہا ہے نا اس نے کہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. دناؤں کا قول ہے کہ انسان کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے, لہذا اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے. تو بات یہ ہے نا کہ اپنا حساب کتاب اگر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ زندگی اسی طرح ہی ہے. دیکھ لیں دائیں بائیں ہر بندہ اس طرح ہی گزار رہا ہے اور ہر بندہ پریشانیوں کا شکار ہے. اپنی پریشانیاں اپنے مسئلے جو ہے نا ہم نے اپنے لیے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم اگر اپنے جو ہے نا کسی طریقہ کار پہ چلیں تو ہمیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں, لیکن ہمارا کوئی اپنا وہ ہے ہی نہیں, کوئی کنٹرول سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اور ہمارا جو ہے نا ریموٹ کنٹرول وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمیں مقصد ہے کہ دوسرے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کریں اس پہ جو ہے نا دائیں بائیں سے مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ ایسے کرتے تو اچھا لگتا ہے, ایسے کرتے تو اچھا لگتا ہے, یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں لی, یہ اگر مقصد ہے آپ نے یہ کپڑے لیے ہیں تو آپ یہ اس طرح سلائی کراتے, یا فلانی والی چیز لی تو آپ ایسے کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مثال گھر آپ نے لیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے تو یہ چھوٹا ہے بڑا گھر بنائیں, ایسے کریں ویسے کریں. مقصد آپ کو مشورے دینے والی دنیا بڑی ہے, وہ آپ کو چین سے جینے نہیں دیتی. آپ کو آپ کے لیے پرابلم کوئی نہ کوئی کھڑا کر اپنے حساب سے وہ اچھا کر رہا ہے, آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وجہ پتہ ہے کیا کہ جب ایک بندہ سکون سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کو 10 بندے مشورہ دینے والے ہوں گے تو اس کے دماغ پہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہو ہی جائے گا نا. آخرکار وہ بندہ ذہنی طور پہ تھوڑی بہت ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. تو بات دوستو یہ کہ ابھی ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے, ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا یہ گپ شپ چلتی رہتی ہے. تو دوستو اپنا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور سب سے پہلے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال رکھیں, تو وہ بس اس بات کو یہ سمجھنا ہے کہ اپنا کیسے خیال رکھیں. تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس کے لائک کریں اور جو ہے نا چینل کو سبسکرائب